کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ مشکلات کے باوجود زندگی میں کامیاب کیوں ہوتے ہیں جبکہ کچھ لوگ ہر وقت حالات کا رونا روتے رہتے ہیں؟ ان دونوں اقسام کے لوگوں میں کیا فرق ہے؟ ان میں صرف ایک عادت کا فرق ہے، وہ ہے پرو ایکٹیویٹی، یعنی فعالیت یا ذمہ دار سوچ۔ یہ ہے وہ پہلی عادت جس کا ذکر اسٹیفن کوی نے اپنی شرح آفاق کتاب 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل میں کیا ہے۔ اس کتاب میں اسٹیفن کوی نے کامیاب لوگوں کی 7 عادات کا ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب میں بیان کی گئی پہلی عادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما یا علیم بذات الصدور، آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ اینڈ لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ آج ہم اس عادت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور چند روزمرہ کی مثالوں کے ساتھ دیکھیں گے، اور یہ بھی سیکھیں گے کہ ہم اسے اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اور نوٹیفیکیشنز کھولنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو شخصی ترقی و کامیابی کے بارے میں مفید معلومات ملتی رہیں۔ تو پرو ایکٹیویٹی کیا ہے؟ پرو ایکٹیویٹی کا مطلب ہے کہ آپ خود اپنی زندگی کے مالک ہیں، نہ کہ حالات کے غلام۔ یعنی اگر زندگی میں کوئی مشکل پیش آئے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، بلکہ آپ سوچتے ہیں کہ میں اس کا حل کیسے نکال سکتا ہوں۔ پرو ایکٹیویٹی کے برعکس، یعنی اس کے اپوزٹ، دوسری چیز ہے ری ایکٹیویٹی۔ اس کا مطلب ہے ہر وقت حالات کو کوستے رہنا یا ہر چیز کا الزام دوسروں کو دینا۔ ری ایکٹیو لوگ ہمیشہ دوسروں کو الزام دیتے ہیں، مثلا یہ تو بہت مشکل ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی میرا ساتھ ہی نہیں دیتا۔ جبکہ پرو ایکٹیویٹی والے لوگ اپنے رویے کی خود ذمہ داری لیتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، یہ رد عمل اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ مطلب اگر کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے تو آپ کے پاس اختیار ہے کہ یا تو آپ بھی یعنی غصے میں آ جائیں اور جواب دیں، یا پھر مسکرا کر بات کو ختم کر دیں۔ یہ انتخاب ہی اصل میں پرو ایکٹیویٹی ہے۔ اسٹیفن کوی نے پرو ایکٹیویٹی کو سمجھانے کے لیے 2 دائروں کا بھی ذکر کیا، یعنی 2 سرکلز کا ذکر کیا ہے، یعنی سرکل آف کنسرن، فکر کا دائرہ یا دائرہ فکر۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری فکر میں تو ہوتی ہیں لیکن ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، مثلا موسم کیسا ہوگا، حکومت کی پالیسی کیا ہوگی، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا دائرہ ہے سرکل آف انفلوئنس، یعنی اثر کا دائرہ یا دائرہ اثر کہہ لیں۔ اس دائرے میں وہ چیزیں آتی ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں، جیسے ہمارا اپنا رویہ، ہماری محنت، ہماری سوچ اور الفاظ وغیرہ۔ ری ایکٹیو لوگ زیادہ تر دائرہ فکر میں وقت ضائع کرتے ہیں، یہ صرف شکایت کرتے رہتے ہیں لیکن کچھ تبدیلی نہیں کر پاتے۔ پرو ایکٹیو لوگ دائرہ اثر میں زیادہ تر رہتے ہیں، مثلا اگر مہنگائی بڑھ گئی ہے تو یہ شکایت کرنے کے بجائے یا تو اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے یا اخراجات کم کرنے کے لیے حکمت عملی پر غور کرتے رہتے ہیں۔ اگر ری ایکٹیو بمقابلہ پرو ایکٹیو لوگوں کے الفاظ پر غور کیا جائے تو ری ایکٹیو لوگوں کے الفاظ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اگر حالات بہتر ہوتے تو وہ مجھے مجبور کرتے ہیں، میں بہت مجبور ہوں۔ جبکہ پرو ایکٹیو لوگوں کے الفاظ کچھ مختلف ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، یہ میرا انتخاب ہے، میں حالات کو بدلنے کے لیے قدم اٹھاؤں گا۔ اب اگر آپ اپنی سوچ یا اپنے الفاظ کا جائزہ لیں تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کس دائرے کے زیر اثر ہیں۔ اب سوال ہے کہ پرو ایکٹیویٹی کو کیسے اپنایا جائے۔ پرو ایکٹیویٹی کو اپنانے کے لیے ایک تو اپنے آپ سے چھوٹے چھوٹے وعدے یا عہد کریں اور اسے پھر پورا کریں۔ مثلا جیسے میں روزانہ صبح جلدی اٹھوں گا یا روزانہ آدھا گھنٹہ کوئی کتاب پڑھوں گا۔ جب آپ یہ وعدہ کریں گے اور جب آپ یہ عہد کریں گے اور اسے پورا کرنے لگیں گے تو آپ میں خود اعتمادی بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ دوسری، فوری رد عمل کے بجائے سوچ سمجھ کر جواب دیں۔ اگر کسی بات پر فوراً غصہ آتا ہے تو 7 سیکنڈ کا وقفہ دیں اور اس کے بعد جواب دیں۔ ایک تو گہری سانس لیں اور سوچیں کہ سب سے بہتر جواب کیا ہو سکتا ہے۔ تیسرے، دائرہ اثر پر توجہ دیں، یعنی روزانہ کچھ وقت نکال کر لکھیں کہ آپ کس چیز پر اثر انداز ہو سکتے ہیں یا اثر ڈال سکتے ہیں، اپنی توانائی انہی چیزوں پر خرچ کریں، انہی چیزوں پہ لگائیں۔ چوتھے، اپنے رویے کی ذمہ داری خود لیں، اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں پر مت لگائیں، اگر غلطی کریں تو اسے تسلیم کریں اور اس سے سیکھیں، یہی کامیابی کا پہلا قدم ہے۔
यहाँ मैं आपको एक तालिब इल्म की मिसाल देता हूँ जो हमेशा कहता था कि उस्ताद अच्छे नहीं है, इन्हें पढ़ाना ही नहीं आता, जबकि एक और तालिब इल्म वो कहता था कि उस्ताद जैसे भी हैं मैं खुद मेहनत करूँगा, खुद से पढ़ूँगा। नतीजा, दूसरा तालिब इल्म कामयाब हो गया जबकि पहला वाला नाकाम। दूसरे ने अपनी जिम्मेदारी को समझा जबकि पहले वाले ने हालात को इल्ज़ाम दिया। खुलासा ये है कि प्रो एक्टिविटी सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक सोच है। अल्फाज में बहुत ताकत होती है। अल्फाज बदलने से ज़िंदगी बदल सकती है। जब आप प्रो एक्टिव सोच अपनाते हैं तो न सिर्फ आपकी अपनी ज़िंदगी बेहतर होती है बल्कि आप दूसरों की ज़िंदगी पर भी मुस्बत असर डालते हैं। तो आज से अपनी कामयाबी के सफ़र का आगाज़ एक छोटे से कदम से करें। अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करें। अगली बार जब कोई मुश्किल आए तो रुक कर सोचें कि मैं सूरत हाल में क्या कर सकता हूँ। यकीन करें, यही सोच आपकी ज़िंदगी बदल देगी। अगली दफ़ा इंशाल्लाह बात करेंगे कामयाब लोगों की दूसरी आदत पर। वीडियो देखने का शुक्रिया। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी भी बदल सकता है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अल्लाह ताला आप लोगों को दीन और दुनिया दोनों की कामयाबी नसीब करे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।